اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی۔ آج ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی۔ لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم، اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک۔ آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز، ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے۔ اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس، میخو، اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم۔ جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جو پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے، اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے، اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے۔ We have placed on the earth mountain standing firm، زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے۔ ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین، اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرز، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ، اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ۔ اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، to give stability to the earth, to prevent the earth from shaking۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسداں نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں، اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ۔ عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ۔ جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی، قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ۔ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یلابگیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے۔ پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا۔ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے۔ تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جو پروفیسر ہے، جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا کہ اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ۔ آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ۔ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا۔ They meet but they do not mix۔ اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں in the southern part in the Cape area، دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتے ہیں، ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے۔ یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی، ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں۔ اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم، جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے۔ گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈز دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ، ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، یا سپریٹ، ڈسٹنکٹ۔ اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ، اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے، تو پتہ چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا۔ اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی۔ کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی، سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس۔ پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے، اور وہ ماہر تھے علم بحر میں، ہی واز اے مرین جیولوجسٹ۔ اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل، جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ
जिसे रोशनी नहीं देता वो देख नहीं सकता. ये आयत का तर्जुमा सुनने के बाद प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये आम समुंदर का जिक्र नहीं है, ये एक गहरे समुंदर का जिक्र है. और पहले इंसान ये नहीं जानता था कि समुंदर की गहराई में अंधेरा था. सैकड़ों साल पहले, 100-200 साल पहले, जब सबमरीन इजाद हुई और जब इंसान समुंदर की गहराई में गया, तब उन्हें पता लगा और तब महसूस हुआ कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है. आम इंसान 20 मीटर से ज्यादा जब समुंदर में अंदर जाता है तो वो तैर नहीं सकता, और 200 मीटर से ज्यादा अंदर जाएगा बिना कोई आला के, बिना कोई इक्विपमेंट के, तो इंसान मर जाएगा. आज सबमरीन के जरिए हम अंडर वाटर जा सकते, हमें पता चलता है कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है. प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा अंधेरा 2 वजह के लिए है. सबसे पहली वजह है जब रोशनी पानी में दाखिल होती है, रोशनी की किरण, तो एक के बाद एक रंग पानी में जज्ब होता है. आज साइंस ये कहती है कि रोशनी की किरण 7 रंग से बनी हुई है. विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. वायलेट, इंडिगो, बैगनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल. सबसे पहले 10 या 15 मीटर पानी के नीचे लाल रंग जज्ब हो जाता है. इसीलिए इंसान अगर पानी में 30 मीटर की गहराई पे जाता है, अगर उसे चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो वो इंसान अपने खून का लाल रंग देख नहीं सकेगा. 30 से 50 मीटर जज्ब होता है नारंगी रंग. 50 से 100 मीटर के दरमियान पानी के नीचे जज्ब होता है पीला रंग. 100 से 200 मीटर के दरमियान जज्ब होता है हरा रंग, और 200 मीटर के बाद पानी के नीचे जज्ब होता है नीला रंग, और उसके नीचे पूरा अंधेरा है. कुरान मजीद में लिखा है इनकार करने वाले की जहन की कैफियत, इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, जो खुदा में नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू में नहीं मानते, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरा पे अंधेरा, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल. दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल. जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार बादल उस रोशनी को जज्ब कर लेता है, इसलिए बादल के नीचे हम देखते हैं अंधेरा. और जो रोशनी बादल के जरिए जज्ब नहीं होती और जब समुंदर में जाती है, कई बार जो समुंदर के ऊपर लहरें हैं वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रेस, जो रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो समुंदर में दाखिल होती है. और जैसे मैंने कहा, एक रंग के बाद एक रंग जज्ब होता है. इन कुरान मजीद में लिखा है इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर. इसकी क्या मानी, लहर पे लहर? हम इंसान जानते थे कि समुंदर के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुंदर के नीचे भी लहर है. उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, जो डिफरेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से. ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुंदर को ऊपरी से और अंदरूनी हिस्से में. ऊपरी हिस्सा, सुपरफिशियल पार्ट इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है. जो गहरा भाग होता है समुंदर का, वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है. ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले. कुरान में लिखा है लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स. इसीलिए मछलियां भी जब गहराई में जाती है वो देख नहीं सकती, अपनी खुद की रोशनी ले जाती है. ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मछली खुद की रोशनी के जरिए देख सकती है गहरे अंधेरे में. प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद
इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा ये किताब खुदा की तरफ से है।